پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ میں حاضر ہوں جناب، میں نے انکساری سے جواب دیا۔ شکریہ۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آئزک جوہنس سے آپ کے تعلقات کس طرح ہو گئے؟ کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ وہ یہودی ہیں؟ آئزک جوہنس سے اس دن میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ میرا ایک سکھ دوست ان کی بیٹی مورا جوہنس سے متعارف تھا اور وہ اسی سے ملاقات کرانے لے گیا تھا جہاں جوہن کو میں نے پہلی بار دیکھا۔ جوہن نے ہمیں ایبرن ہال آنے کی دعوت دی تھی اور یہ نہیں بتایا تھا کہ ایبرن ہال میں کیا تقریب ہے۔ ایبرن ہال میں آپ مشتعل کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ وہاں کے مقرر نے اسلامی تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا تھا۔ اس نے میرے مذہب پر ایسے رقیق حملے کیے کہ میں برداشت نہیں کر سکا۔ میں نے جواب دیا، کیا ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کو اپنے اوپر قابو نہیں رکھنا چاہیے تھا؟ میں پہلے مسلمان ہوں، اس کے بعد طالب علم ہوں۔ مجھے ایبرن ہال بلایا گیا تھا۔ اگر میرے علم میں ہوتا کہ وہاں مسلمانوں کے خلاف کوئی اجتماع ہے تو میں ہرگز وہاں نہ جاتا۔ ٹھیک ہے، اس واقعے کے بعد کسی یہودی نوجوان سے آپ کی کوئی تلخ کلامی ہوئی یا کسی نے آپ سے دشمنی کا اظہار کیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ شناز نامی لڑکی سے آپ کی شناسائی کب ہوئی؟ صرف چند روز قبل۔ کس طرح؟ وہ خود میرے پاس آئی تھی اور مجھے یہودیوں کے درمیان اس حق گوئی کی مبارکباد پیش کی تھی۔ اس کے جواب میں آپ نے کیا کہا؟ یہی کہ میں نے اپنا فرض پورا کیا۔ اس کے بعد بھی آپ لوگ ملتے رہے؟ جی ہاں، اکثر۔ وہ میری ہم مذہب اور ہم وطن تھی اور مجھ سے متاثر تھی۔ کیا آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے؟ ہاں، بس دو طالب علموں کی حیثیت سے۔ اس سے زیادہ ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ کو یقین ہے؟ امریکی آفیسر نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ان الفاظ پر شک کا اظہار اس مظلوم مقتولہ کی اور میری اپنی توہین ہے۔ میں نے کسی قدر سخت لہجے میں جواب دیا اور میرے اس لہجے سے پولیس افسر متاثر ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے مگر یہ تمام سوالات صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم شہناز کے قتل کا معمہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پیش نظر یہ بات بھی ہے کہ قاتلوں نے اس قتل کو غلط رنگ دینے کے لیے تمہارا سہارا لیا ہو۔ ممکن ہے اپنا جرم چھپانے کے لیے یہ پہلو اختیار کیا ہو۔ اگر ایسا کوئی شخص تمہاری نگاہ میں ہو جو شہناز سے دلچسپی رکھتا ہو یا شہناز نے کبھی ایسے کسی شخص کا تذکرہ کیا ہو تو تم پولیس کی مدد کرو۔ افسوس میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ورنہ میں خود بھی شہناز کے قاتلوں کو گرفتار کرانے کا خواہش مند ہوں۔ اسی طرح وہ کافی گھما پھرا کر مجھ سے سوالات کرتے رہے اور آخر تنگ آ کر اجازت دے دی۔ شکریہ مسٹر علی، ہمیں یقین ہے کہ اگر کبھی اس قتل کی تفتیش میں ہمیں آپ کی ضرورت پیش آئی تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ پولیس آفیسر نے کہا۔ میں خلوص کے ساتھ اس کے لیے تیار ہوں، میں نے جواب دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے واپسی کی اجازت مل گئی۔ ہوٹل واپس آیا تو ہربنس وہاں موجود تھا۔ مجھے پرسکون دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی کسی قدر سکون کے آثار پھیل گئے۔ وہ پولیس سے میری گفتگو کے بارے میں پوچھنے لگا، پھر بولا، میڈیسن ہاسٹل میں تعزیتی جلسے کے لیے تمہیں بھی بلایا گیا تھا۔ میں نے معذرت کر لی ہے، کیا تم وہاں جانا پسند کرو گے؟ نہیں، تم نے ٹھیک کیا، میں نے سرد مہری سے جواب دیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ ہربنس بھی افسردہ ہے، لیکن میں نے اس سے اس موضوع پر مزید گفتگو نہیں کی۔ 3-4 دن گزر گئے۔ ابتدا میں تو ہربنس نے مجھ پر گہری نگاہ رکھی تھی۔ وہ میرے اقدامات کا جائزہ لینا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس دوران خود کو ان واقعات سے قطعی لا تعلق بنا لیا اور خاموشی سے اپنی تعلیمی مشغولیات میں مصروف رہا۔ حالانکہ میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ ہربنس ان دنوں میں مطمئن ہو گیا تھا۔ میں نہایت احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ اس وقت میں خود اپنی ذات سے بھی محتاط تھا۔ میں چاہتا تھا اپنا کام اتنی احتیاط سے کروں کہ اس میں ناکامی کا کوئی تصور ہی باقی نہ رہ جائے، اور اس کے لیے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا تھا۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ پرورش پا رہا تھا۔ امریکی پولیس سے بھی محتاط رہنا ضروری تھا۔ ممکن ہے اس طرف سے بھی مجھ پر نگاہ رکھی جا رہی ہو۔ میں ان سب کو دھوکہ دینا چاہتا تھا اور یہ کام ذہانت سے ہی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں پہلی کارروائی کے طور پر میں نے اپنی فطرت میں ایک نمایاں تبدیلی کا آغاز کیا۔ اتوار کی تفریحات میں عموماً تنہا ہی کیا کرتا تھا۔
اس صبح بھی میں ہاسٹل سے باہر نکلا ہربس فلورین کے پاس جا چکا تھا، اس لیے میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ میں پیدل ہی چل پڑا۔ خیال تھا کہ آگے جا کر کوئی ٹیکسی وغیرہ لے لوں گا۔ ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ عقب سے ہارن کی آواز سنائی دی اور ایک کار میرے نزدیک آ کر رک گئی۔ کار کی کھڑکی سے ایک گردن باہر نکلی سیاہ چشمہ لگائے ہوئے ایک لڑکی تھی جس کے سنہرے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ تم یقیناً پل کے اس پار جا رہے ہو؟ اس نے امریکی لہجے میں پوچھا۔ ہاں، ارادہ تو یہی ہے۔ تو آؤ، میرا رخ بھی اسی طرف ہے، کیوں نہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ساتھی بن جائیں، اس نے ببل چباتے ہوئے کہا۔ میں نے شکریہ کے ساتھ اس کی دعوت قبول کر لی اور گھوم کر اس کے برابر جا بیٹھا۔ لڑکی نے ایک زوردار جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی۔ میرا نام موریا ہے، تمہارا کیا نام ہے؟ علی، میں نے جواب دیا۔ مسلم؟ ہاں، میں اسی انداز میں بولا۔ میں کیلیفورنیا سے آئی ہوں، 3 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ جہاں تم پسند کرو۔ میں تو بے مقصد ہی نکل آیا تھا، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اگر تم لمبی ڈرائیونگ سے بور نہ ہو تو سالیناس چلیں، آج اتوار ہے اور وہاں شاہ سواری کے کھیل ہو رہے ہوں گے۔ مجھے سالیناس کے وحشی گھوڑے بہت پسند ہیں اور شاہ سواری میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ شاید تمہیں اس سے کوئی دلچسپی نہ ہو، لیکن میں خود بھی ایک عمدہ سوار ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمیں شام تک واپس آ جانا ہوگا۔ یقیناً، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، موریا نے کہا، اور ہمارے درمیان بات طے ہو گئی۔ برج کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم سان فرانسسکو میں داخل ہو گئے اور وہاں سے موریا نے کھانے پینے کی کچھ اشیاء خریدی جن کی ادائیگی میں نے کی تھی۔ اس کے بعد اس نے شہر کے آخری پیٹرول پمپ سے پیٹرول لیا اور پھر مجھ سے بیلٹ باندھنے کی درخواست کی۔ اس نے خود بھی اپنی کمر سے بیلٹ باندھ لی تھی۔ اس کے بعد چکنی اور شفاف سڑک پر کار ہوا ہو گئی۔ موریا نہایت اعتماد سے ڈرائیونگ کر رہی تھی اور میں خاموش بیٹھا تھا۔ موریا کسی کار کو دور سے دیکھتی تو اس پر جنون سوار ہو جاتا۔ وہ اپنی کار سے آگے کسی دوسری کار کو دیکھنے کی روادار نہ تھی۔ رفتار بتانے والی سوئی کسی بھی لمحے 100 کے حصے سے نیچے نہ رہی۔ ہاں، آگے بڑھ کر وہ 150 اور 180 کے درمیان پہنچ جاتی تھی۔ راستے میں وہ گفتگو بھی کرتی جا رہی تھی جو عموماً گھوڑوں کے بارے میں تھی۔ رات کو اوپیرا ہاؤس میں ایبی گورن کا پروگرام ہے۔ کیا تمہیں ایبی گورن پسند ہے؟ صرف ایک بار اسے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، آج دوسری بار دیکھ لینا، وہ مسکرا کر بولی اور میں نے گردن ہلا دی۔ کار کی اس رفتار نے فاصلے کم کر دیے۔ راستے میں ایک پیٹرول پمپ پر رک کر کافی پی گئی اور اس کے بعد کار سالیناس کے خوبصورت قصبے میں داخل ہو گئی۔ سالیناس ہسپانوی زبان کا لفظ ہے اور لاطینی زبان کے لفظ سال سے بنا ہے جس کے معنی ہے نمک۔ شہر سالیناس دریائے سالیناس کی شمالی وادی میں ہے اور دریا کے رخ بار بار بدلنے کی وجہ سے اس کے گرد نمک کے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سان فرانسسکو کی رونق کے سامنے سالیناس ایک خاموش دیہات ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس کی آبادی 10-15 ہزار سے زیادہ نہیں ہے اور وہاں زیادہ تر مویشی بانی ہوتی ہے۔ انڈیوز باشندے شاہ سواری کے ماہر ہوتے ہیں، جانوروں کی نگہبانی اور مسلسل کئی دن گھوڑوں کی پشت پر رہنے کی وجہ سے شاہ سواری ان کا معمول ہے۔ تا حد نگاہ ہرے بھرے کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ شہر بھی خوب سجا ہوا تھا، بینر لگے ہوئے تھے جن پر روڈ شو میں حصہ لینے والوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ سالیناس کے باشندے روایتی لباس میں جگہ جگہ نظر آ رہے تھے۔ سر پر بڑے تنکوں کے ہیڈ پہنے وہ منفرد دکھائی دیتے تھے۔ موریا واقعی گھڑ سواری کی عاشق تھی۔ اس نے ایک جگہ سے تنکوں کے 2 ہیڈ خریدے اور ہم دونوں انہیں پہن کر رومن طرز کے گول گراؤنڈ میں پہنچ گئے۔ ہر طرف گھوڑے اور بھینسیں اپنے سواروں کے ساتھ موجود تھے اور پھر شو شروع ہو گیا۔ شاہ سوار گھوڑوں کی پشت پر بیٹھ کر کرتب دکھانے لگے۔ وہ برق رفتاری سے گھوڑے کی پشت پر جھکتے اور زمین پر پڑا ہوا سکہ اٹھا لیتے۔ نوجوان لڑکیوں نے بھی یہاں گھڑ سواری کے ناقابل یقین کرتب دکھائے۔ اس کے بعد بھینسیں پکڑنے کا مظاہرہ ہوا اور کئی گھنٹے سالیناس میں گزارنے کے بعد بالآخر ہم واپس چل پڑے۔ موریا سے میری کافی گفتگو ہوئی۔ اس نے مجھے اوپیرا شو کی پیشکش بھی کی، لیکن میں نے اس سے معذرت کر لی تھی۔ بہرحال دوسرے دن دوپہر کے بعد ملاقات کا دعویٰ کر کے وہ مجھ سے رخصت ہو گئی۔ موریا سے یہ ربط و ضبط رنگ رلیاں منانے کے لیے نہیں بڑھایا گیا تھا، بلکہ میں نے ایک خاص مقصد کے لیے اس کی قربت قبول کی تھی۔ اس کی آڑ میں مجھے اپنا کام کرنے کا موقع مل سکتا تھا۔ دوسرے دن جب موریا میرے ہاسٹل آئی تو ہربس بھی موجود تھا۔ اس نے معنی خیز مسکراہٹ سے ہم دونوں کو دیکھا اور پھر باہر نکل گیا۔ موریا کے جانے کے بعد ہربس واپس آ گیا اور پھر وہی بکواس کرنے لگا جس کی مجھے توقع تھی۔
میں نے بھی تردید نہیں کی تھی۔ اس طرح ہربنس کو اور شے مل گئی۔ وہ نہ جانے کیا کیا بکواس کرتا رہا۔ میں نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا اور پھر موریا سے روزانہ ہی ملاقات ہونے لگی۔ اب میں اس کے ساتھ اتوار کے علاوہ مختلف دنوں میں بھی تفریحی پروگراموں میں حصہ لینے چلا جاتا تھا، لیکن اس سلسلے میں نے اپنے کام کا آغاز بھی کر دیا تھا۔ انتہائی خاموشی اور احتیاط کے ساتھ میں نے سان فرانسسکو کے اس بازار سے جہاں اوپیرا ہاؤس کے شو روم تھے، میک اپ کا سامان خریدا اور پھر ہوٹل نیو شانزے میں مسٹر گریس کے نام سے ایک کمرہ بھی حاصل کر لیا۔ مسٹر گریس میں اور مجھ میں صرف مونچھوں اور اینک کا فرق تھا، اور یہ نہایت ہلکا میک اپ تھا جسے آسانی سے چلتے پھرتے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس طرح میں نے اپنی کوشش کا آغاز کر دیا تھا۔ موریا سے میں اتنا گل مل گیا تھا کہ دوسروں کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تب ایک دن میں نے ہربنس کے سامنے اعتراف کر لیا، ہاں ہربنسی، اب تنہائی کی زندگی حماقت معلوم ہوتی ہے، لیکن موریا بڑی محتاط لڑکی ہے۔ وہ کس طرح؟ ہربنس نے سوال کیا۔ میری کسی دعوت کو سوچے سمجھے بغیر قبول نہیں کرتی، البتہ کہہ چکی ہے کہ ہاسٹل سے باہر بھی وقت گزارا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا میں اس کی یہ دعوت قبول کر لوں؟ مجھے تو یہ تعجب ہے بھائی جی کہ اب تک تم نے کیوں تکلف کیا۔ ایسے کاموں میں دیر حماقت ہوتی ہے۔ اور پھر اطمینان رکھو، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ تم کس وقت ہاسٹل میں نہیں ہوتے۔ ہربنسی نے کہا، تو پھر وعدہ پوزیشن سنبھال لوگے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے بھائی جی، بڑی مشکل سے تو تم ڈب پر آئے ہو، لیکن ایک خیال رکھنا موٹے نہ ہونے پاؤ، ورنہ پھر میری طرح صبح صبح اٹھنا پڑے گا۔ نہ جانے عشق کر کے لوگ موٹے کیوں ہو جاتے ہیں۔ ساری روایات الٹ گئی ہیں آج کل۔ پہلے عاشق دبلے ہوتے تھے اور اب موٹے ہو جاتے ہیں۔ پہلے عشق میں بھوک نہیں لگتی تھی، اب بھوک زیادہ لگتی ہے۔ ہربنسی کی بکواس شروع ہو گئی۔ اس طرح مجھے مزید موقع مل گیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ میں شہناز کو بھول گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں ان چکروں میں پڑھ کر اپنی تعلیم سے دور ہٹ جاؤں گا، لیکن حقیقت یہ نہیں تھی۔ تعلیم سے میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ شہناز ایک ایک لمحہ میرے سینے میں زندہ تھی۔ میں اس کے مظلومانہ خون کو نہیں بھول سکتا تھا۔ نہ جانے سکریمنٹو میں اس کے والدین کا کیا حال ہوا ہوگا۔ شہناز کی لاش اس کے والدین کو پہنچا دی گئی تھی، لیکن میں کسی مسئلے میں شریک نہیں ہوا تھا۔ میرے دل میں تو کچھ اور ہی تھا۔ میں اس کا عبرتناک انتقام لینا چاہتا تھا اور اسی کے لیے کوشاں تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں نے پہلی رات گزاری اور خاصی رات تک میں اپنے پروگرام ترتیب دیتا رہا۔ صبح کو مجھے چند لوگوں سے ملاقات کرنی تھی، اس لیے جلدی جاگ گیا اور پھر مونچھوں اور اینک کے ساتھ باہر نکل آیا۔ دن کو 2 بجے میں ہاسٹل واپس پہنچا تھا، لیکن ہربنس سے میں جس قدر چہکنے کی توقع کر رہا تھا اس کے برعکس اسے سنجیدہ پایا۔ اسے سنجیدہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ کیا بات ہے ہربنسی؟ کیا فلورین نے تمہیں آخری نوٹس دے دیا؟ کیسا نوٹس بھائی جی؟ اس نے پھیکے سے انداز میں پوچھا۔ وزن گھٹانے کا۔ ممکن ہے اس نے کہا ہو کہ آئندہ وہ تم سے اس وقت ملے گی جب تم اپنا وزن 50 پاؤنڈ کم کر لو گے۔ ارے نہیں بھائی جی، اگر کوئی لڑکی یہ شرط لگائے تو میں اس پر جوابی شرط لگا سکتا ہوں کہ آئندہ میں اس سے اس وقت ملوں گا جب وہ 60 پاؤنڈ وزن بڑھا لے۔ بات یہ نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ کیوں سنجیدہ ہو؟ پریشان ہوں بھائی جی، ایک بات ذہن میں اٹکی ہوئی ہے، سوچ رہا ہوں بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ اگر میرے مفاد میں ہے تو بتا دو، اور اگر نہیں ہے تو تم جیسا پسند کرو۔ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، یہی تو فیصلہ نہیں کر پاتا کہ وہ تمہارے مفاد میں ہے یا نہیں۔ ایک بھولا ہوا دکھ یاد دلا دوں تو بھی اچھی بات نہیں ہے، ہربنسی نے کہا۔ اگر تمہاری مراد شہناز سے ہے تو بتا دو کیا بات ہے۔ تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ میں شہناز کو بھول گیا ہوں۔ اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، شکریہ کہ تم نے میری الجھن دور کر دی۔ بات اسی سے متعلق ہے۔ آج نیلی پونٹی کا پتہ چل گیا ہے۔ یہ کار فلورین کے بھائی جون کی ہے اور جون فیلر جوہن کے دوستوں میں سے ہے۔ گولڈن برج کے عقب میں سارنر اسٹریٹ کا بنگلہ نمبر 99 جوہن کی ملکیت ہے۔ یہ بنگلہ خالی رہتا ہے اور وہ لوگ اسے اپنی رنگرلیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں آگ سلگ اٹھی۔ میں نے تصور کی آنکھ سے شہناز کو اس بنگلے میں دیکھا۔ جوہن اور اس کے ساتھی شیطان شہناز کی پاکیزگی کا دامن تار تار کر رہے تھے۔ ہربنسی نے بغور میرا چہرہ دیکھا اور بوکھلائے ہوئے انداز میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے حلق سے سہمی ہوئی آواز نکلی، بھائی جی۔ او، میں چونک پڑا۔ کیا سوچنے لگے بھائی جی؟ یہ بات تمہیں کس طرح معلوم ہوئی ہربنسی؟ فلورین آج اس کار میں آئی تھی۔ اس کی اپنی کار گیراج میں ہے۔
اس لیے اس نے جون سے یہ کار مانگ لی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس سے یہ ساری معلومات حاصل کی۔ ٹھیک ہے ہربنسی، تمہیں یہ بات مجھے ضرور بتانی چاہیے تھی۔ اگر تم اسے چھپا لیتے تو اچھا نہ ہوتا۔ فلورین کے بھائی کے ساتھ اس کا اور کون دوست رہتا ہے؟ اس کے مخصوص دوست کا نام بیکر ہے۔ یہ بیکر بھی یہودی ہے۔ گویا اس رات 4 افراد کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے وہ 4 ہی ہوں۔ چھوڑو، جانے دو۔ تم نے فلورین سے تو کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ نہیں، یہ اس سے تذکرہ کرنے کی بات بھی نہیں تھی۔ ویسے میں ایک بات ضرور پوچھوں گا بھائی جی، ان لوگوں کے خلاف تم کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ہاں ہربنسی، تو اتنا اچھا دوست ہے کہ میرا ضمیر تجھ سے جھوٹ بولنے پر ملامت کرتا ہے۔ میں کوشش کے باوجود تجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہربنسی، میں یہ نہیں چاہتا کہ تو بعد میں یہ بات سوچے کہ تیرے مسلمان دوست نے تجھے قابل اعتماد نہیں سمجھا۔ تیرے کتنے بھائی ہیں ہربنسی؟ ہم 2 بھائی ہیں۔ دوسرا بھائی تم سے بڑا ہے؟ نہیں، چھوٹا ہے۔ گویا تمہارے باپ کا بڑھاپا تم سے وابستہ ہے۔ میرے 6 بھائی اور ہیں اور انہیں میری ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہربنسی، اپنے باپ کی آرزوؤں کا خیال رکھو۔ تم تعلیم مکمل کر کے اپنے وطن جاؤ، وہاں بہت سے لوگ تمہارے منتظر ہیں۔ میری فکر چھوڑ دو، میں بہت مضبوط ہوں، اتنا مضبوط کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں بھی بھائی سے کم نہیں سمجھتا بھائی جی۔ یہ بات مجھے مرتے دم تک یاد رہے گی ہربنسی، میں جذباتی لہجے میں بولا۔ مجھے یہ بھی نہیں بتاؤ گے کہ تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ نہیں ہربنسی، میں چاہتا ہوں کہ تجھ پر ذرا برابر آنچ نہ آئے۔ میں تجھے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور ہربنسی پریشان نظر آنے لگا۔ بہرحال میں نے اس کی کوششوں کے باوجود اسے کوئی خاص بات نہیں بتائی۔ میں کسی قیمت پر ہربنسی کا مستقبل خراب نہیں کر سکتا تھا۔ دوستی کی اتنی بڑی قیمت وصول کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ یونیورسٹی سے اب میرا لگاؤ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ بہت کم لیکچر اٹینڈ کرتا تھا، زیادہ تر باہر ہی رہتا تھا۔ اس دوران میں نے سارنر اسٹریٹ کے بنگلہ نمبر 99 پر بھی نگاہ رکھی تھی، اور 2-3 بار میں ان بدماشوں کو دیکھ چکا تھا۔ وہ اکثر اس بنگلے میں رنگ رلیاں منانے جاتے تھے۔ کئی بار مختلف لڑکیاں بھی ان کے ساتھ بنگلے میں داخل ہوتی نظر آئیں۔ میں ان پر گہری نگاہ رکھ رہا تھا۔ دوسری طرف میرے دوسرے کام بھی جاری تھے، لیکن بعض امور میں کچھ مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ ایک شام جب میں اس ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں بیٹھا ہوا تھا جہاں میں نے کمرہ لیا ہوا تھا، مجھے لوئیشی نظر آئی۔ اس چینی نژاد لڑکی کو میں نے کافی عرصے کے بعد دیکھا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اس نے مجھے دیکھ لیا اور اپنی مخصوص ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ میرے نزدیک آ گئی۔ اگر اس وقت میں اپنے اس میک اپ میں ہوتا تو شاید وہ مجھے پہچان نہ سکتی، لیکن میں چونکہ آج ہوٹل میں قیام کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے میں نے مونچھیں نہیں لگائی تھی۔ ہیلو لوئی۔ ہیلو علی، کیا بات ہے، بہت مصروف ہو ان دنوں؟ نہیں لوئی، کوئی خاص مصروفیت تو نہیں ہے۔ ملے نہیں، ناراض ہو؟ تم اتنی پیاری لڑکی ہو کہ کوئی تم سے ناراض نہیں ہو سکتا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ بھی مسکرانے لگی۔ پھر ایک دم چونک کر بولی، ارے ہاں، پچھلے دنوں تمہارا نام یہاں کے اخبارات میں نظر آیا تھا۔ میں نے کئی بار تم سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا، لیکن نہیں ہو سکا۔ اس سلسلے میں کوئی الجھن تو باقی نہیں رہ گئی۔ الجھن تو بہت بڑی ہے لوئیشی، لیکن حالات ساتھ نہیں دے رہے۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ لوئیشی مکمل طور سے قابل اعتماد ہے اور اس سے تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ کیسے حالات؟ تمہیں اس بارے میں مکمل تفصیلات معلوم ہے لوئیشی؟ ہاں، اخبارات کی حد تک۔ میں جانتا ہوں لوئیشی، ساری دنیا میں صہیونیت مسلمانوں کے خلاف سرگرم ہے۔ اسے اگرچہ نقد سرمایہ کا تحفظ حاصل ہے، ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کچھ کیا ہے وہ تاریخ کی بدترین مثال ہے۔ لیکن ایبرن ہال میں اس یہودی کی بکواس سن کر میرا خون کھول اٹھا اور میں برداشت نہیں کر سکا۔ نتیجے میں میں نے اس کی تقریر کی پول کھول دی، اس کی بکواس کی دھجیاں اڑا دی، اور یہودی میرے دشمن ہو گئے۔ امریکہ ایک آزاد ملک ہے، لیکن اس پر یہودی تسلط اس قدر ہے کہ اعلیٰ حکام یہودیوں کی مٹھی میں ہیں اور ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کمینہ صرف یہودی نوجوان مجھ سے اس کا انتقام لے لیتے تو تردد کی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایک معصوم پاکستانی لڑکی کو اپنی بہمیت کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا۔ یہ چیلنج انہوں نے صرف مجھے نہیں، سارے مسلمانوں کو دیا ہے۔ انہوں نے ایک پاکستانی کی حمیت کو للکارا ہے۔ میں اس للکار کا جواب دینا چاہتا ہوں لوئیشی، اور اس کے لیے گراؤنڈ تیار کر رہا ہوں۔ در حقیقت یہ مکار قوم قابل نفرت ہے۔ میں بھی ان لوگوں سے بے پناہ نفرت کرتی ہوں۔
میرا پورا گراننا اور یقین کرو بلکہ تحقیق کرو، چائنا ٹاؤن کے لاتعداد باشندے ان سے بے پناہ نفرت کرتے ہیں۔ سنو علی، اگر تم پسند کرو تو اس سلسلے میں میرے والد سے مل سکتے ہو۔ ہم لوگ چونکہ طویل عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں، اس لیے میرے والد کے کافی تعلقات ہیں۔ اس کے علاوہ چینی نوجوانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کالے دھندے سے واقف ہیں۔ میرے والد تمہاری بھرپور مدد کر سکتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے لوئیشی؟ میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ واقعی مجھے کچھ مددگاروں کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس سلسلے میں ہربنس وغیرہ کو میں استعمال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ بیچارے خود بھی طالب علم تھے۔ میں کسی قیمت پر یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے ان کا مستقبل تاریک ہو، لیکن اگر کچھ ایسے لوگ میرے شریک کار ہو جائیں جو سان فرانسسکو میں خود بھی ایک مضبوط حیثیت رکھتے ہوں تو یہ میرے مشن کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اور پھر تمہیں علم ہے علی کہ چینی ہمیشہ پاکستانیوں کے مخلص دوست ثابت ہوئے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ تم آج ہی میرے والد سے بات کر لو۔ یوں کرتے ہیں لوئیشی کہ کل دن میں کوئی وقت رکھ لیتے ہیں، تم اس دوران اپنے والد سے گفتگو بھی کر لو، جیسا تم پسند کرو، لوئیشی نے جواب دیا۔ پھر ہم خاصی رات گئے تک ساتھ رہے۔ دوسرے دن لوئیشی نے ہاپکنز میں ملنے کا وعدہ کیا اور چلی گئی۔ میں بھی ہاسٹل واپس چل پڑا تھا۔ لاہور کا ایک سیدھا سادہ نوجوان جس کی خمیر میں انسانوں سے محبت شامل تھی، جرائم کی دنیا میں اجنبی تھا۔ یہودیوں کے گڑھ میں بیٹھ کر ان کے خلاف کوئی مجرمانہ کارروائی کرنا آسان کام نہیں تھا۔ عقل نے سنبھال لیا تھا، ورنہ کوئی فوری جذباتی کارروائی بے اثر ثابت ہوتی، کیونکہ ان ساری چیزوں سے واقفیت نہیں تھی۔ اس لیے سوچ سمجھ کر اور آہستگی سے کام کر رہا تھا۔ جوہن اور مائیکل نے کامیابی سے چیلنج کیا تھا۔ اس کے جواب میں کوئی ناکام کوشش جگ ہنسائی کے علاوہ اور کچھ نہیں دے سکتی تھی، اور میں یہ سب کی نہیں چاہتا تھا۔ لوئیشی حسب وعدہ ہاپکنز وے کے نزدیک مل گئی۔ وہ اپنی چھوٹی سی کار میں آئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے دروازہ کھول دیا اور میرے کار میں بیٹھتے ہی کار آگے بڑھا دی۔ راستے میں اس نے بتایا کہ اس نے اپنے والد سے بات کی تھی اور وہ خلوص دل سے پاکستانی نوجوانوں کی مدد پر آمادہ ہیں۔ نہ صرف میرے والد بلکہ میرے دونوں بھائیوں نے بھی اس سلسلے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ وہ تمہاری ہر طرح کی مدد کرنے کے خواہش مند ہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں لوئیشی، میں نے آہستہ سے کہا۔